ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں اور خوش ہونا چاہیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہے وہ شیطان ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، جو حضور کی آمد پر خوش نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا اور ہے اور جشن عید میلاد النبی منانا اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی اور ہوتی ہے، جشن اور ہے، آپ کی آمد اور ہے، جشن میلاد النبی اور ہے۔ پھر جشن عید میلاد النبی یہ بالکل الگ تھلگ بات ہے۔ شریعت نے دو عیدیں بتائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان گزرا اور اس کے بعد ایک ماہ روزے رکھے، رمضان میں مشقت برداشت کی ہے، اللہ نے فرمایا مہمانی ہے ہماری طرف سے، آج کھاؤ، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ آ گئی، یہ 3 دن خدا کی طرف سے مہمانی ہے، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرو اور کھاؤ۔ تو ہمارے ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید اور وہ بھی جشن والی، اس کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش ہونا اور بات ہے اور جشن عید میلاد النبی منانا اور بات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لوگ پرچم لگاتے ہیں، اور پرچم ایسے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بنا ہوتا ہے، کوئی پرچم ایسے ہو جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بنے ہوتے ہیں۔ اور جو ہی میلاد النبی عید کا ان کا 12 ربیع الاول کے دن گزرتا ہے تو گزرنے کے فوراً بعد ایک بعد 2 دن بعد وہ لڑیاں ٹوٹتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی تصویر وہ مٹی پہ ہوتی ہے، نالین مبارک کی تصویر مٹی کے پر ہوتی ہے۔ اور یہ سنی بات نہیں ہے، میری اپنی آپ بیتی ہے۔ گزشتہ سال کی بات ہے، ایک بندہ فوت ہوا، میں تعزیت کے لیے ان کے یہاں گیا، میں نے گلی میں دیکھا تو کچھ جھنڈے نیچے گرے ہیں، کچھ جھنڈے اوپر ہیں۔ میں نے کہا نیچے جھنڈا لاؤ، میں نے کہا دیکھو اس پہ حضور پاک کے روزے کی تصویر ہے، تو تم نے روزے کو ناریوں کے اندر گرانا تھا، یہ کون سا تم نے حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے؟ اس لیے وہ کام کرو جس پہ اللہ کے نبی خود خوش ہیں، اور وہ کام نہ کرو کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں بلکہ اللہ کے نبی ناراض ہیں۔ اور ایسے کام اپنی طرف سے کرنا، مخصوص دن متعین کرنا، اس کو باعث اجر و ثواب سمجھنا، اور جو وہ کام نہ کرے اس کو گستاخ کہنا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ لوگ آپ سے کہیں گے اگر ہم نے 12 کا دن میلاد النبی کا متعین کیا تو جرم ہے، تم نے رائے کے اجتماع کے دن 3 متعین کیا، جرم نہیں ہے؟ ختم بخاری کی تاریخ رکھی تو جرم نہیں ہے؟ سالانہ جلسے کی تاریخ کی تو جرم نہیں ہے؟ دستار بندی کا دن متعین جرم نہیں ہے؟ تم نے نکاح کے دن متعین کیا تو جرم نہیں ہے؟ اور ہم نے حضور خوشی کا دن متعین کیا تو جرم ہے؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، ہم اگر رائے کی تاریخیں متعین کرتے ہیں، ان تاریخوں پر کوئی رائے نہ آئے تو ہم اسے گستاخ نہیں کہتے۔ ہم ختم بخاری، ختم تحاوی، کوئی اور کتاب ختم کرتے ہیں، اس کا دن متعین کرتے ہیں افراد کو جمع کرنے کے لیے، جو نہ آئے اس کو مجرم نہیں سمجھتے۔ اور ہم اگر جلسے کی تاریخ طے کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے جو ہمارے جلسے میں آئے گا ثواب ہے، نہیں آئے گا تو گناہ ہے، آج جلسہ کرو تو اجر ہے، آج نہیں ملو گے تو گناہ ہے، جو آج کرتا ہے اسے حضور خوش ہیں، جو آج نہیں کرتا وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ یہ کام ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، تو تمہارے تعین میں ہمارے تعین میں کچھ فرق ہے۔ پھر اسی طرح جشن میلاد النبی جب یہ لوگ مناتے ہیں تو جرم کتنا ہے؟ پورا دن جانور کو لیا، گڈھے کے اندر باندھ دیا، جانور کو لیا اور بلا وجہ پورا اس کو ریڑھی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور پورا دن پھر اس کو مشقت میں ڈالتے ہیں، پھر روڈ بلاک ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک غریب آدمی ہے اس کی مزدوری گئی، ایک تاجر آدمی ہے اس کی تجارت گئی، اور اسی طرح اگر کوئی مریض ہے، ایمبولینس گزرنی ہے، وہ موت کا شکار ہو سکتا ہے، ہسپتال ہیں، رستے آپ نے بند کیے ہیں۔ تو یہ اتنی تکالیف دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مسلمان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے ہرگز نہیں آئے۔ میں یہ بات کروں کہ آپ اس کو ذہن بناؤ، خود سمجھو، پھر جس حد تک ممکن ہو اپنے علاقے میں سمجھاؤ، جس حد تک ممکن ہو لڑائی جھگڑے کے بغیر یہ بات سمجھاؤ۔ اور ایک اہم بات جو اس میں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وقت کون سا ہے؟ جی طلوع فجر، صبح۔ دن کون سا ہے؟ پیر کا، سوموار کا، اور مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول۔ اب وقت دیکھو طلوع فجر صبح کا، دن دیکھو سوموار اور پیر کا، اور مہینہ دیکھو ربیع الاول کا۔ تو جو لوگ جشن مناتے ہیں
نہ صبح صادق کی بات، نہ طلوع فجر کی بات کرتے ہیں صبح کی، نہ ہی سموار کی بات کرتے ہیں، اگر کریں گے تو صرف اور صرف ربیع الاول کی بات کریں گے۔ حالانکہ تین چیزیں الگ ہیں۔ آپ فجر کے وقت پیدا ہوئے سارے مانتے ہیں، پیر کے دن پیدا ہوئے سارے مانتے ہیں، 12 ربیع الاول پیدا ہوئے اس کو سارے نہیں مانتے۔ خود جشن عید میلاد النبی منانے والے جس شخص کو اپنا امام مانتے ہیں مولانا احمد رضا خان، انہوں نے فتاوی رضویہ میں ان کا ایک رسالہ نطق الہلال کے نام پہ انہوں نے لکھا کہ حضور کی پیدائش 12 کو نہیں تھی بلکہ 8 ربیع الاول کی تھی، اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ بھئی جس بندے کے نام پر تمہارا مسلک ہے، جس بندے کے نام پہ تم نے فرقہ بنایا ہے، جو بندہ تمہاری فکر کا بانی ہے، وہ تو کہتا ہے 8 کو پیدا ہوئے اور آپ لڑ رہے ہیں 12 کو پیدا ہوئے، تو آپ اس مسئلے پر آپ نے اس کی بات کو کیوں چھوڑ دیا ہے، یا ان کی بات کو آپ ترجیح دیتے، یا آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان سے عقیدت ہوتی تو مانتے، عقیدت ان سے بھی نہیں ہے، بس ان کا بھی آپ نے نام جب چاہے استعمال کیا اور جب منشا خلاف ہو تو نام کو چھوڑ دیا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے، تو میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ ربیع الاول حوالے سے اس چیز کا خیال کرو۔ اب جو لوگ اس دن جھنڈیاں لگاتے ہیں، ریڑے سجاتے ہیں اور اس قسم کے جتنے کام کرتے ہیں، آپ ایمان سے بتاؤ اگر ان کی بجائے اسی پیسے کو کسی مدرسے پہ لگا دیں الگ مدرسہ بن جائے، مسجد پہ بنا دیں مسجد پہ لگا دیں مسجد بن جائے، کسی یتیم کے لگا دیں اس کی اچھی خاصی پرورش ہو جائے، کسی خاتون کو دیں اس کی شادی ہو سکتی ہے، غریب کی غربت پروری ہو سکتی ہے۔ اتنا پیسہ جو ہم اڑا رہے ہیں، اگر اس پیسے کو مناسب جگہ پر لگا دیا جائے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، دین کا فائدہ بہت ہے۔ ممکن ہے اس پر کوئی تمہاری ذہن سازی کرے کہ یہ لوگ تو مستشرقین قربانی پہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو 3 دنوں میں کروڑوں جانور ذبح کرتے ہو اور ان کا پیسہ ضائع کرتے ہو، اگر کروڑوں جانور ذبح کرنے کے بجائے ان کا پیسہ ہو اربوں کی صورت میں، یتیم خانہ بناؤ، ہسپتال بناؤ، مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ، سکول بناؤ، اور یہ ساری چیزیں تم بناؤ۔ یہ اعتراض تو ان کا بھی تھا، تو تم نے ان کی وجہ سے قربانی تو نہیں چھوڑی، اور یہ اعتراض آپ نے ہمارے اوپر کر دیا۔ ہم نے کہا قربانی کا مسئلہ الگ ہے اور یہ مسئلہ الگ ہے۔ قربانی کا مسئلہ قرآن کریم میں ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنا کفر ہے، اور قربانی کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں افضل ترین عبادت اللہ کے نبی نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل افضل یوم النحر من احراق الدم، ان 3 دنوں میں قربانی کے خون بہانے سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں ہے، افضل ترین عمل یہ ہے، خاص جو عمل ہے خاص۔ یہ میں خاص عمل کیوں کہہ رہا ہوں؟ لوگ کہیں گے پھر یہ نماز سے بھی افضل ہے، یہ فلاں سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل۔ ان دنوں کے جو مخصوص یہ اعمال ہیں اس میں اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، تو اس پر چونکہ نص آ گئی ہے ہم اپنے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں نص موجود نہیں ہے اس لیے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر عمل مسنون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک و بدعات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ